بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا حمد خداوند تیری سونا جگ بنایا لکھا خداوند تیری سونا جگ بنایا خوشیاں خفاں پھلاں باغاں سب دے نال سجایا لکھا حمد خداوند تیری سونا جگ بنایا چشمے پھٹن ندیاں گیت انوکھے گاون چشمے پھٹن ندیاں وگن گیت انوکھے گاون رنگا رنگ دے سجایا لکھا حمد خداوند تیری سونا جگ بنایا بیلے تیرے صحرا تیرے دریا سمندراں وچوں پانی بدلاں وچ لکایا چک سمندراں وچوں پانی بدلاں وچ لکایا لکھا حمد خداوند تیری سونا جگ بنایا خوشیاں خواباں پھلاں باغاں سب دے نال سجایا رات بنائی تے چن چاڑے سورج نے کیتا رات بنائی تے چن چاڑے سورج نے دن کیتا دکھ سکھ آون دکھ سکھ آون جاون
پہ کرے دعا آپ پہ دیوے درد دلانو آپ پہ کرے دعا عشق حسن دی کھیڑ بڑا کے خوب بازار سجایا عشق حسن دی کھیڑ بڑا کے خوب بازار سجایا لکھا حمد خداوند تیری سونا جگ بنایا دے ایک قطرہ سرداں والا منگے فقیر دعا دے ایک قطرہ سرداں والا منگے فقیر دعا واسطہ دیوے پاک نبی دا سن دعا خدایا لکھا حمد خداوند تیری سونا جگ بنایا چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب بعد مدت کے مجھے لے کے آیا ہے نصیب چند گھڑیوں کے لیے اس حضوری پہ بھی دربان خفا ہوتا ہے اس حضوری پہ بھی دربان خفا ہوتا ہے کیا خبر اس کو غم ہجر کیا ہوتا ہے کیا خبر اس کو غم ہجر کیا ہوتا ہے چند گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب بعد مدت کے مجھے لے کے آیا ہے نصیب چند گھڑیوں کے لیے اس کا اصرار ہٹ جاؤ کھڑا کیوں کر اس کا اصرار ہٹ جاؤ کھڑا کیوں
چند گھڑیوں کے لیے ہے وظیفہ میرا ان پہ درود و سلام، ہے وظیفہ میرا شب و روز لیا کرتا ہوں، یوں شب و روز لیا کرتا ہوں، محبوب کا نام چند گھڑیوں کے لیے، ان کی برکات کو پا لیتا ہوں دل کے اندر، ان کی برکات کو پا لیتا ہوں دل کے اندر، جہاں بسا لیتا ہوں دل کے اندر، ہو کرم تو لگتی ہے دوری بھی قریب، ہو کرم ان کا تو لگتی ہے دوری بھی قریب، شکر ہو کیسے ادا گر یہ دولت ہو نصیب، چند گھڑیوں کے لیے حاضری در اقدس کی مگر شان الگ رکھتی ہے، حاضری در اقدس کی مگر شان الگ رکھتی ہے، چاند چہرے کی مگر دیکھ ادا سجتی ہے، ایک ذرا صبر تو کر ٹھہر تو جا دیکھنے دے، ایک ذرا صبر تو کر ٹھہر تو جا دیکھنے دے، مجھے اس نور کے حال کا مزہ دیکھنے دے، چند کرنوں دل میں بھی اتر جانا ہے، چند کرنوں کو دل میں بھی اتر جانا ہے، میں چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، سیما مجھے جانا
گھڑیوں کے لیے جالیے اطہر کے قریب بعد مدت کے لے کے آیا ہے نصیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به العصر۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ بقرہ کی 183ویں آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کا حکم ارشاد فرمایا اور قرآن کریم میں بنی نوع انسانیت کو بہت دفعہ مخاطب فرمایا گیا، لیکن یہ ان آیات کریمہ میں سے ہے کہ جن میں تخصیص مخصوصاً مومنین کو مخاطب فرمایا گیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یہ تخصیص فرما دی بنی نوع انسانیت سے، پھر آگے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا کہ تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ ایسے فرض کیے جاتے ہیں جیسے تم سے پہلے مسلمانوں پر فرض۔ اس سے ایک چیز اور بھی نمایاں ہوتی ہے کہ تمام امتوں میں اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ایام کا تعین کیا تھا، ان کے معمولات کے تعین کیا تھا، لیکن یہ ایک ایسی کامن چیز ہے جو اللہ جل شانہ نے ہر وقت کی جو امت مسلمہ ہے اس پہ نفاذ فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد جو اس ساری چیز کا مفہوم بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم متقی ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم فلاح و متقی ہو۔ قابل احترام دوستو، میں اپنی بات کو تھوڑا وسعت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ لے کے آؤں اور اس کو جو تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس اس کے اندر سمیٹوں، اور اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میری بات کے ساتھ ساتھ چلتے آئیے گا۔ اللہ جل شانہ نے ایک انسان کو خصوصاً دو بڑے مرکبات پر پیدا فرمایا۔ دو مختلف چیزیں ہیں انسان کی اس زندہ ہونے میں۔ ایک چیز ہے روح اور ایک ہے یہ بدن۔ ان دو کے ملنے سے یہ حیات، یہ فانی جہان کی اس وجود میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی بے شمار مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے کہ تم نے ہمیشہ سجدہ کرنا ہے اور اس کی پاکی بیان کرنی ہے۔ وہ جب سے بنے ہیں جب تک بنے رہیں گے، وہ اسی طرح سرب سجود ہیں اور اس کی نیکی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بے حد و حساب مخلوق اللہ جل شانہ کے فرشتوں کی ایسی مخلوقات ہیں جو رکوع میں کھڑے ہیں اور اس کی پاکی بیان کر رہی ہیں، اور جب تک ہیں جب تک رہیں گے وہ اسی طرح اسی انداز میں اس کی پاکی بیان کرتے رہیں گے۔ اسی طرح جو قیام میں ہیں
آپ اس کو شارٹ انداز میں لیں کہ جو جس کی جہاں ڈیوٹی لگا دی گئی ہے وہ وہاں اس میں اس وقت تک جب تک اس کا وہ کرنے کا حکم ہے بعین ہی ادا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے کوئی عوارضات نہیں لگائے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی ضرورت اس کے ساتھ نہیں ہے کہ جو اس کے کام میں رکاوٹ ڈال سکے۔ اس کو کوئی کھانے کی تکلیف نہیں ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس فرشتے کی مخلوق کو پیاس نہیں لگتی، ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، ان کے رشتوں کے پیار، محبت، راضی ناراضگی یہ چیزوں سے وہ بالا تر ہیں، لیکن جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی ان کے ذمہ ہے وہ بہترین طریقے سے انجام دیے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے جو یہ بشریت کے روپ میں اپنی ایک الگ مخلوق تخلیق فرمائی ہے، اس میں جو الگ صفت ہے جو اس کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات میں اس کو اشرف المخلوقات کا نام فرمایا ہے۔ اور اس چیز کو اگر آپ دیکھیں کیا فرق ہے کہ ایک مخلوق ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے کہ تو نے ساری زندگی سجدے میں رہنا ہے اور پاکی بیان کرنی ہے، اور وہ ایک لمحے کی کوتاہی کے بغیر وہ چیز اپنا رہا ہے اور اس پر کاربند ہے۔ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے اس سے اشرف مخلوق بیان فرمایا ہے اور اپنا نیب مقرر فرمایا ہے، اپنا نیب بیان فرمایا ہے، تو اس کے اندر الگ ایسی کیا خصوصیت رکھ چھوڑی اللہ جل شانہ نے کہ وہ ان تمام جو اللہ جل شانہ کی مخلوقات ہیں ان میں سے اس کو افضل ترین کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ساتھ جو میں نے عرض کیا کہ اس انسان کا دوسرا حصہ یہ جو ساتھ وجود لگا دیا ہے، اس وجود کے لگانے سے اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ بہت ساری عوارضات جوڑ دی۔ اب اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کے اندر درد بھی ہوتا ہے، اس کو خوشی بھی ہوتی ہے، اس کو دکھ بھی ہوتا ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے، اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں اس جہان فانی میں اللہ جل شانہ نے اتنا اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے پیار میں مت کھو، یہ بنائی ہوئی مقادر مطلق کی ہے، میرے رب کریم کی ہے، اس میں کھو جاتا ہے بندہ تب تک کہ نہیں جب تک اس کا تعلق اپنے اللہ جل شانہ کے ساتھ مضبوط نہ ہو۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اس روح کے ساتھ جب یہ وجود جڑ گیا تو اس کی بہت ساری ضروریات ہیں، اور ہمارا جو امتحان ہے وہ یہ ہے ان تمام ضروریات کے ہوتے ہوئے ان تمام امور جو دنیاوی ہیں ان کو بھی، اور وہ جو عبادات اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں ہم ان کو اس طریقے سے کریں جس طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ عزیزان من، اس آیت کریمہ کو بھی اگر آپ واپس اس کے ترجمے کو اگر آپ دیکھیں غور فرمائیں تو اس میں بھی اللہ جل شانہ نے جو فرمایا ہے کہ روزہ الصوم، صوم کا لفظی جو معنی ہے وہ ہے رک جانا، اور اسلامی جو اس میں ترجمہ یا تو اس میں تشریح لی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو مخصوص وقت کے لیے صبح سے شام تک جو وقت اللہ جل شانہ نے تعین فرمایا اس میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے، جماعت سے اور ان چیزوں سے جن کے لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اپنے آپ کو روک کر، اور یہ وہ چیزیں ہیں، وہ معاملات ہیں جو باقی جتنے ایام ہیں ان میں اللہ جل شانہ نے اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ایک چیز جو سامنے آتی ہے کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ سزا دی جائے کہ تمہیں یہ چیزیں کھانے کی 11 مہینے اجازت ہے لیکن اس 1 مہینے میں بھی اس وقت میں تم یہ چیزیں بھی نہیں کھا سکتے، مقصود یہ نہیں ہے۔ رب کریم ہے رحمت للعالمین فرماتے ہیں اللہ جل شانہ انتہائی رحیم، انتہائی کریم اور اپنی مخلوق کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔
تو کیا ایک ماں اپنی اولاد کو بھوکا رکھ سکتی ہے؟ اور وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق کو پیار کرتا ہے، اس کو یہ مقصود ہو سکتا ہے کہ وہ صرف یہ سمجھے کہ اس کو بھوکا رکھ کے امتحان لو کہ رہتا ہے بھوکا یا نہیں۔ اس آیہ کریمہ کے جو آخری حصہ ہے اس میں جو ارشاد باری ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب متقی لفظ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا، عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ متقی کون ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کانٹے دار جھاڑیوں میں سے جب گزرنا ہو انسان کس طرح گزرتا ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کپڑے اپنا دامن بچا کے گزرا جاتا ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اسی طرح جو گزرے گا کہ اپنے آپ کو ہر اس خطا سے جو اس کو ناپسند ہے بچائے گا اور ہر اس عمل کو اپنائے گا جو اس کو پسند ہے، تو وہ متقی ہوگا اور کامیابی و کامرانی کی طرف جائے گا۔ یہ لفظ متقی ہے۔ اب جو صبح سے لے کر شام تک ہم یہ منہ بند رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی قربت۔ اور قربت کس کی ہے؟ کہ اگر آپ روزمرہ کے معمولات میں دیکھیں، ہمیں کوئی ایسا انسان اگر نظر سامنے آ جائے جو معاشرے میں اچھا مقام رکھتا ہو، جس کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، عمومی طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ تعلق ہو، اس کی بات مانی جائے، اس کی عزت کی جائے۔ اور اگر آپ واپس یہ دیکھیں کہ میں کون ہوں اور قربت داری کون عطا فرما رہا ہے، اپنی موازنہ کیا جائے کہ میں کون ہوں اور متقی کے لیے کون فرما رہا ہے، تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ جل شانہ کی حیثیت بہت بڑی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ برداری کے لیے یہ نسخہ بیان فرما رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک 2 روز پیشتر آخری شعبان کو رمضان المبارک کی متعلق خطبہ ارشاد فرمایا۔ لمبی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس میں اللہ جل شانہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک ایسا برکت والا مہینہ آ رہا ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 70,000 مہینہ سمجھ لیں، 1000 مہینے سے افضل ترین ہے۔ اس کی عبادت ایسی ہے جیسے 1000 مہینے کی عبادت اس سے افضل ترین ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے روزے فرض فرمائے ہیں اور رات کی جو نفل عبادات ہیں ان کا بہت اجر فرمایا ہے۔ اور یہ ایسا ماہ مبارک ہے کہ اس میں نوافل عبادات کو اللہ جل شانہ نے وہ درجہ عطا فرمایا کہ عام دنوں کے فرائض کے برابر نوافل عبادت کو اللہ جل شانہ نے درجہ عطا فرمایا، اور جو فرائض عبادت ادا کرے گا اس کو عام دنوں کے فرائض کے 70 گنا ثواب جو ہے اس کو ملے گا۔ اور یہ ہمدردی کا، آپس میں پیار کا مہینہ ہے۔ اس میں جو بھی کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ پاک اس کو بحد و حساب اجر عطا فرمائے گا، آخرت کا بھی اور دنیا میں بھی روزہ دار کے ساتھ اس کو ثواب کا شریک فرمائے گا۔ جتنا ثواب روزہ دار کو عطا فرمائے گا اسی طرح افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ تو یہاں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو وہ لوگ کرا سکتے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، اور جو انتہائی غریب لوگ ہیں وہ اس میں اس ثواب سے رہ جائیں گے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل اس انداز سے ہیں کہ لسی کا، دودھ کے لسی کا ایک گھونٹ ہو یا صرف سادہ پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کو افطار کرا دو، اللہ پاک تمہیں بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو روزے دار کو پوری افطاری کرائے گا، سیر ہو کے کھانا کھلائے گا، اس کو اللہ جل شانہ روز محشر جو انتہائی سختی کا دن ہوگا، انتہائی گرمی کا دن ہوگا، اس وقت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، اور تا وقت کہ وہ اپنا حساب کتاب ختم کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، اس کو اس وقت تک پیاس نہ لگے۔ اس کے بعد مزید آپ نے فرمایا اس کی 3 اشرے ہیں، پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا اشرہ مغفرت کا، اور تیسرا اشرہ جو ہے وہ دوزخ سے نجات کا۔ اور آخری بات جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کوئی شخص جس کا کوئی غلام ہوگا، اس کے آگے اس کا حکم ماننے والا ہوگا، اس کی ذمہ داریوں میں آسانی کر دے گا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کی ہر حیثیت سے پیار ہے۔ امراء سے شروع فرمایا، غرباء کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد پھر آپ اس سے آگے خدام تک چلے گئے اور ان کا ذکر بھی فرمایا کہ اس کے بعد جو غلاموں کو ذمہ داری آسان کرے گا، اس کو اللہ جل شانہ روز محشر اس کا وقت آسان کریں گے اور اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اس احادیث مبارکہ کو، اس کا مفہوم متن تقریباً میں نے سارا آپ کے سامنے عرض کیا۔ احباب گرامی، رمضان المبارک کی جتنی بھی اہمیت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ایک چیز کا غور کریں اور اس کو سوچیں کہ رمضان المبارک آتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور بجائے اللہ جل شانہ کی قربت داری ملنے کے رمضان المبارک سے گزر نہیں رہا ہوتا، درمیان میں یہ ہماری زبانوں پہ جھوٹ ہوتا ہے، لین دین میں فراڈ ہوتا ہے، ہماری معاشرتی معاملات میں کمزوریاں ہوتی ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ تو فرماتا ہے کہ روزے کا اجر ہے متقی، تقویٰ، اور ہمیں اپنے روزمرہ کے معمولات میں انصاف نظر نہیں آتا۔ تو جو چیز واپس دیکھی جائے وہ یہ ہے کہ کیا جو اللہ جل شانہ نے فرمایا اس میں تو کوئی فرق نہیں ہو سکتا، وہ حق ہے، تو فرق پھر کہاں ہے کہ وہ نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا؟ تو ہماری طرف جب بات آتی ہے، کیا ہم اپنی اس چیز میں تو نہیں کھو گے کہ لوگ کہیں بڑا روزہ دار ہے؟ کیا ہم نے جس روزی سے روزہ رکھا وہ حق حلال کی ہے یا سود کی کمائی سے ہے؟ کسی کا حق چھینا ہوا ہے یا اپنے بازو سے کمائی ہوئی ہے، اپنا پسینہ ہے؟ کیا ہم نے روزہ رکھ کے دن بھر جو کاروبار کیا وہ جھوٹ پر مبنی تھا یا حق پہ تھا؟ اپنے جو معاملات کی ان میں انصاف کیا یا زیادتی کی؟ اس طرح جب ہم اپنے ایک ایک عمل کا صبح سے لے کر شام تک کا جائزہ لیں گے تو ہمارے سامنے انصاف خود اپنے ہاتھوں میں اپنے سامنے آ جائے گا کہ میرے روزے میں، میری عبادات میں وہ برکت کیوں نہیں جس کا وعدہ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں فرمایا۔ احباب گرامی، اگر ہم اپنے حالات کو، واقعات کو دیکھیں، روزمرہ کی خبروں کو دیکھیں، تو میں انتہائی درد کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا دور ایسا وقت ہے، ایسا دور ہے کہ اس میں ہر بندہ، ہر لیول کا بندہ دنیا کی ہر خبر سے واقف ہے۔ اتنا میڈیا کا دور ہے کہ ہر جگہ پہ ہر خبر پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے حالات دیکھیں کہ پوری دنیا پہ امت مسلمانوں کا کیا حال ہے، اس چیز کو بھی دیکھیں، اور پھر وہ چیز دیکھیں جو تراویح مکہ مکرمہ سے لائیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے، انسانوں کا ایک سمندر نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کو گنتی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ گن نہیں سکیں گے، شمار نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر اپنے آپ کو دنیاوی امور میں دیکھیں اور کفار کے سامنے اپنے آپ کو بے بس دیکھیں اور مار کھاتا ہوا دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اتنی چوٹیں وہ بھی گن سکیں جو آج کل ہمیں لگ رہی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو اگر آپ دیکھیں، ان کا موازنہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا
کہ وہ چیزیں جو اللہ جل شانہ نے روح کی غذا کے لیے فرمائی تھی، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک اس وجود کا اور ایک روح کا۔ وجود کے تقاضے تو ہم پورے کر رہے ہیں، کھانے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا کھانا ملے، پیاس سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ پیاس لگنے سے پہلے ہم پانی تک پہنچیں، آرام کا خیال بھی ہم کرتے ہیں۔ تو وہ چیز جو اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ساتھ جوڑی، جس کی وجہ سے یہ انسان حیات میں ہے، وَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جو اللہ جل شانہ کے اپنے حکم سے ہے، جو اس کی تجلی سے ہے، اس کی ضروریات کا جب ہم خیال نہیں کرتے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کی صحت بہتر کب ہوگی، کیسے ہوگی، جب ان چیزوں کو ہم بھولتے ہیں تو وہ کیا ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں ہم تک کام پہنچائی ہیں۔ یہ دین حق ہے، دین اسلام ہے، اور آج ہم جس ضمن میں بیٹھے ہیں کہ روزہ رکھنا کتنی فضیلت ہے، اور پھر میرے سامنے جو چیز اعتکاف کا اشتہار رکھا ہوا ہے کہ اپنے ان مخصوص مہینوں میں، ان ایام معدودات میں سے پھر 10 دن نکال کر بیٹھ کر صرف اس کی ذات کی عبادات کرو، تو یہ وہ چیز ہے جو ہماری اس روح کو قوت دیں گی۔ اور جب اللہ جل شانہ کی اس بخشی ہوئی روح کو قوت ملے گی تو اس بدن کو، اس مٹی کی تخلیق کو وہ اپنے اختیار میں رکھے گی، کنٹرول میں رکھے گی۔ یہ اپنا ہر قدم اٹھاتے ہوئے سوچے گا کہ کیا یہ قدم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے سے باہر تو نہیں رکھ رہا۔ تو تب وہ وقت آئے گا کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ ہمیں متقی بنائیں گے، وہ وقت آئے گا کہ ہم کفار کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے، وہ وقت آئے گا کہ ہم کفار کے سامنے گردنیں نہیں جھکا سکیں گے۔ احباب گرامی، اللہ جل شانہ نے ہر وقت میں اپنے عظیم لوگوں کو اپنے کام پر مامور فرمایا ہے۔ اللہ کے علماء، اللہ پاک جو گزر گئے ہیں ان کو ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان کو توفیق عمل عطا فرمائے رکھے۔ بہت دین کا کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا جو اسی شعبے کا حصہ ہے وہ ہے صوفیاء کرام کا، جو اس چیز کو بنا کرتے ہیں جس کے ضمن میں میرے سے پہلے وہ بزرگ بیان کر رہے تھے کہ برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انسان کو مبعوث کرتے ہیں اور اس کا سبق دیتے ہیں۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان اگر کوئی مجاہد بیٹھا ہے، کوئی ایسا اللہ کا بندہ بیٹھا ہے جو اس کی راہ میں اپنی جان دینا چاہتا ہے، تو اس کو ایک چیز کی ضرورت محسوس ہوگی کہ میں اللہ جل شانہ کی راہ پہ جب جان دوں تو صرف اس کی ذات کے لیے دوں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دوں، دین اسلام کی خاطر دوں، نہ کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ بڑا مرد تھا، بڑا لڑا اور یہ ہو گیا اور اس نے یہ کر دیا۔ جو اس کی مجاہد کی خواہش ہوگی کہ میں اللہ کی حکم پر اپنی جان نچھاور کروں، اور وہ سوچے گا کہ میرا سانس نکلے تو میرا سر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جب وہ جہاد پر جائے گا تو اس کے اندر اس کو خلوص چاہیے، وہ نیت چاہیے جو اس کو وہ درد دے، جو اس کے اندر خلوص پیدا کرے۔ تو وہ درد کہاں سے ملا؟ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ تو وہ درد کہاں سے ملے گا؟ برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ ہمارے درمیان سے کوئی صاحب اٹھتا ہے، کہتا ہے میں دین حق کی تبلیغ کے لیے نکلتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک اس کو اس کا اجر عطا فرمائے، اس میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا جاتے ہوئے وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں اپنی بڑائی کے لیے جا رہا ہوں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی دین کو پھیلانے کے لیے جاؤں، تاکہ میرے سے اللہ راضی ہو، اللہ کا حبیب راضی ہو، میں سرخرو ہو سکوں اس فانی جان میں، کل اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں عرض کر سکوں بار اللہ میں نے اپنے دین جو ہو سکتا ہے میں نے، اسی لیے جاتا ہے۔ تو اس کو یہ سبق کہاں سے ملے؟ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس کے اندر جو وہ خلوص، جو اس کے اندر ترازو لگائے گا کہ نہ بابا اپنی پہ اس میں نہ جاؤ کہ تم بڑے بزرگ ہو، اپنی ذات میں مت کھو، دین حق کے ہر بات کے ساتھ انصاف کرو، درمیان میں اپنی ذات نہ لانا۔ وہ چیز کہاں سے ملے گی؟ برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح دین حق کے جتنے پہلو ہیں،
جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے درس و تدریس ہو، تعلیم و تعلم ہو، جو شعبہ بھی آپ لیں اس کے اندر آپ کو تعلیمات بھی چاہیے، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے جو یہ صوفیاء ہیں، ہمارے پاس یہ لڑی ہے تو یہ آپ کے ساتھ سیدھے ہاتھ پہ لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے اللہ جل شانہ نے برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچانے کا سبب فرمایا ہے۔ اور میرے سے پہلے بزرگ ساتھی نے اپنے ایمان کو ترازو میں رکھ کے یہ آپ سے بات کی۔ احباب گرامی، دین حق ہر ہم میں سے ہر انڈیویجول کا ہے، ہر مسلمان کا ہے۔ آپ سوچیں، آپ یہاں جو بیٹھے ہیں تو کس لیے تشریف لائے ہیں؟ اس لیے تشریف لائے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، اس میں یہاں اللہ جل شانہ کا ذکر ہوگا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے گا اور اس کے نام پر افطاری کی جائے گی اور اس کا اجر ہوگا۔ ایسے ہی ہے۔ تو احباب گرامی، دین حق کو بھی بالکل اسی طرح اپنے ساتھ جوڑیں۔ مت یہ سمجھیں کہ یہ کسی علماء کا ہے، کسی پیر صاحب۔ ہر انسان نے اپنی قبر میں اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں۔ ہم زیادتی یہ کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ ان کے ذمہ کر کے خود فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب جانے اور ان کا کام جانے میں فرق نہیں۔ ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، رہنمائی کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ساتھ ایک ایک قدم کی تصحیح کرنا یہ چھوٹا کام نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم خود گھر بیٹھ جائیں اور کہیں ہماری طرف سے کرتے جاؤ تو ہماری قبر میں کسی بزرگ نے نہیں جانا۔ ہم ہر انڈیویجول نے اپنی قبر میں اپنے اعمال کا خود حساب دینا۔ تو یہ مبارک گھڑیاں جو اور یہ مبارک اس گھڑیوں میں اللہ جل شانہ نے یہ جو موقع ہمیں عطا فرمایا ہے زندگی کا، احباب گرامی میں عرض کروں، زندگی کا ہر شعبہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، سیاست سے لے کر بزنس تک، لین دین تک، جھگڑوں لڑائی، ہر چیز جانتا ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ ایسی ہماری دوست ہوتے ہیں جب اس طرح کی گفتگو باتیں ہو رہی ہوں تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ زندگی کا ہر شعبہ دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو چیز حق ہے، دین حق ہے، یہ دنیا و آخرت میں کامیاب ترین طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے۔ اس کے بغیر ہم ناکام ہوں گے، ہم شرمندہ ہوں گے۔ تو جو میں رمضان المبارک کے تقدس میں بات کر رہا تھا، اس ضمن میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے قوم علی وانا اجزی بہ، کہ آپ اس چیز کو سوچیں کہ اللہ جل شانہ نے نوافل عبادات کا درجہ کہاں رکھا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نوافل عبادات کا درجہ اللہ جل شانہ نے فرائض کے برابر رکھا ہے، اور پھر فرائض کا درجہ اللہ جل شانہ نے غیر رمضان کے 70 مقصد ہے عربی میں، کوئی چیز بھی جب بے حد و حساب بیان کی جائے تو عربی گرامیٹیکلی اس چیز کو بولتے ہیں 70 سے زیادہ بات، تو اس سے یہ بات نہیں ہوتی کہ 71 ہے، وہ آپ کے خلوص پر ہے۔ دیکھیں، عبادت کرنے والے ہم ہیں، ہم کمزور سے ہی، گنہگار سے ہی، نالائق سے ہی۔ عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ اس نے عطا اپنی ذات کو دیکھ کر کرنا ہے۔ تو یہ ہم 70-71 کی گنتی میں نہ جائیں، بے حد و حساب عطا کرنے والا ہے۔ تو جب وہ فرائض کی جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ عطا کرتا ہے 70 سے زیادہ فرائض کے برابر، تو رمضان المبارک کا جو خود روزہ ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو روزے کے درمیان ہماری زندگی میں آ رہی ہیں۔ نوافل ہم دوسری زندگی کے ایام میں بھی پڑھتے ہیں، فرائض بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ تو ان چیزوں کا ذکر ہے جو ہماری روزمرہ کے امور میں، اور جب خصوصاً روزے کی باری آئے گی تو اس کا اجر پھر کیا ہوگا۔ اور یہ چیز بھی اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ حق انداز سے رکھو، مجھے یہ مقصود نہیں کہ میں تم کو بھوکا رکھا رکھوں۔ تو جب ہم صبح سحری کھانے کی اس غذا کو دیکھیں گے کہ یہ حلال ہے، کسی کٹھینوں و لقمہ نہیں ہے، اور وہ انداز اپناتے چلے جائیں گے افطاری تک، اور پھر وہ نفلی عبادات جن کے بارے میں نے حدیث بیان کی تھی آپ کے سامنے،
کہ رات کی عبادات، نفلی عبادات کا اللہ جل شانہ نے خصوصاً اس ماہ میں اجر بہت زیادہ فرمایا. تو اس وقت تک اگر آپ چلتے جائیں گے تو آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کہاں تک گہرا ہوتا چلا جائے گا. اس کا یہ عارضی رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس، میرے پاس کوئی سند ہے کہ ہماری زندگی ابھی کتنی باقی ہے؟ ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا کوئی اللہ کا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں گا؟ تو جب یہ ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے تو یہ جو دنیا کی جھوٹی انا ہے اس میں ہم کھوئے رہیں اور اس چیز کو چھوڑ دیں جس کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. تو ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اس لیے میں ہر بزرگ، ہر ساتھی سے عرض کروں گا کہ الحمدللہ، اس کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم دین حق کے ماننے والے ہیں، ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر چلنے والے ہیں. تو اس چیز کو خود پڑھیے، خود سمجھیے. میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور زمیندار کی زمین میں وقت پہ ہل چلا ہوا نہ ہو تو زمیندار کیا کہتے ہیں؟ جس زمیندار کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ کس موسم میں نے کس وقت ہل جونا ہے اس کو کیا باقی زمیندار کہتے ہیں. اسی طرح اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم احکامات الہی کو جانتے نہیں تو ہم تک نہیں پہنچ سکے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت روز قیامت تک ہے. دین حق، قرآن مجید، حدیث مبارکہ کی حفاظت اللہ جل شانہ نے روز قیامت تک خود فرمانی ہے. تو ایک ایک زیر، ایک ایک زبر، ایک ایک نقطے کے ساتھ بغیر کسی ملاوٹ کے ہر چیز بام ہمارے پاس موجود ہے. تو اب کسی نے پکڑ کر ہمارے ذہن میں ڈالنی ہے، دلوں میں ڈالنی ہے. یہی موقع ہوتے ہیں اس طرح کے. اور دعا کریں کہ اللہ جل شانہ اس برکت گھڑی کو ہمارے زندگیوں میں فیصلہ کرنے کا وقت فرما دے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیں کہ بار الہ جو وقت بیت گیا اس کی کوتاہیاں معاف فرما، دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے، سیکھنے، آگے اپنی مخلوق تک پہنچانے کا سبب عطا فرما. اور کبھی بھی کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کو اللہ جل شانہ نے حیثیت دی ہے تو آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، آپ اچھا نہ کھائیں، اچھا رہائش اختیار نہ کریں. آپ محنت کریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن اپنے قدموں کو اس ڈگر سے نہ ہٹنے دیں جو اللہ جل شانہ نے مقرر فرما دی ہے. یہ تاثر غلط ہے کہ دین حق پر چلنے والے دنیاوی سارے امور چھوڑ دیتے ہیں. یہ تاثر ہی غلط ہے. دنیاوی امور بھی حق انداز سے وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے پر چلیں. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر اقوام کو کہیں انصاف ملا ہے، کفار کو بھی، کہ وہ دین حق کی سلطنت میں ملا ہے، تو وہ کیا لوگ دیندار نہیں تھے؟ روز ممبر رسول پر بیٹھ کر انصاف نہیں کرتے تھے؟ وہی امام بھی تھے، وہی امیر بھی تھے. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس دن بھول بھلیوں میں نہ جائیں کہ دین حق پر چلنے کے لیے شاید مجھے اپنی زندگی کی یہ چیزیں، یہ آسائش چھوڑ. آپ محنت کریں اور دین حق میں یہ حکم ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے چیزیں استعمال کرو. اس لیے اللہ پاک آپ کو، مجھے دین حق کی سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے اور اپنی ان حالات سے کہ جن پر ہم اپنے آپ پر ترس کھا سکتے ہیں ان سے نکل کر ایک زندہ قوم کی حیثیت سے اس دنیا میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور احباب گرامی، حالات جس روش پر جا رہے ہیں، میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہر انسان اس وقت کا باخبر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. خود کو دین حق پر قائم کریں اور اپنی آنے والی نسل کو سینچیں. کفار نسل در نسل اپنی
نسلوں کو یہ سمجھائے اور اپنے طور طریقوں پر چلا رہے ہیں کہ کس طرح تم نے امت مسلموں کو نقصان پہنچانا ہے، اور ہم ہیں کہ خود بھی تو اس طرح بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی خبر نہیں، اور آگے آنے والی نسل کو ہم نے کیا سمجھانا ہے۔ خود اپنے آنے والی نسل کے سامنے ہمیں ایک رہنمائی کا موقع، ان کو رہنمائی فراہم کریں۔ اور جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ یہ چیز نہ سمجھیں کہ جس طرح آج تک وقت گزر آیا ہے اسی طرح گزر جائے گا۔ ان کو جا کر دیکھیں جہاں آج کل ظلم ہو رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جس انداز سے ہمارے حکمراں حکومت کر رہے ہیں اور جس انداز سے یہاں ظلم ہو رہے ہیں کہ یہ چیز جگہ جگہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ رات کو نکل سکتے ہیں سڑک پر؟ یہ آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، جہالت سون حدوں کی طرف جا رہے ہیں جو اسلام سے پہلے چیزیں تھیں۔ اپنا تحفظ بھی ہمارا اسی میں ہے، دنیا و آخرت کی استقامت اور اللہ جل شانہ کا قرب بھی اسی میں ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے میں یہ ساری بھلائی دنیا و آخرت کی ہمارے اندر اسی میں۔ تو میں یہ دعا کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ میں گناہگار اور جاہل سے انسان کے چند کلمات شاید ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے کسی دل کی دھڑکن کو اللہ جل شانہ کے نام سے روشناس کرا دیں۔ عرض کرتا چلوں جو ضمناً چیز ساتھ میں نے عرض کی ہے صوفیاء کرام کی، اس سلسلے میں عرض کروں، ہمارا تعلق اس سلسلے سے ہے جو برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلاسل ہیں، آگے اللہ کی مخلوق تک سینہ بسینہ پہنچانے والے، ان میں سے ایک سلسلہ ہے ہمارا سلسلہ نقشبندیہ ابیضیہ۔ کسی ساتھی پر کوئی قدغن نہیں کہ وہ کہاں ہے، کس طرح رہتا ہے، کون سے اس میں سسٹم ہے۔ یہی عرض ہے کہ اللہ جل شانہ کے نام کا ذکر کیا کریں، اور جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دین شروع فرمائی تو ہر طرف سے کفار نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، ہر طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، ہر طرح کے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیے۔ تو اس وقت سورہ مزمل میں شروع کا آیات میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ میرے نام کا اس طرح ہر چیز سے دھیان ہٹا کے ذکر کرو۔ تو یہ چیز جو آیا ہے قرآن کریم میں وہ ہم سب کے لیے رہنمائی ہے، وگرنہ تو جس طرح آپ پہلے پارے کی پہلی اس کو صورت کو دیکھ رہے ہیں کہ الف لام میم، اس کا ترجمہ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان بات ہے، اور جہاں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ بس اس کو پڑھو، اس کا تمہیں اسی طرح ثواب ملے گا جس طرح باقی الفاظ ہیں۔ تو جو چیزیں قرآن کریم میں آیات کر کے بتائی گئی ہیں وہ اسی لیے درج ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں۔ تو قرآن کریم میں یہ نسخہ بتایا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی اس میں ذات کا ذکر کرو۔ کس وقت بتایا گیا ہے؟ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے معاشرے میں ہر طرف سے مشکلات کا سامنا تھا۔ تو یہ جو ہماری مشکلات ہیں، یہ جو ہمیں روز پریشانیاں بنی رہتی ہیں، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، مجھے جن پکڑتے ہیں، میرے ساتھ فلاں نے بندش کر دی ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، ایک سپاہی کی جرأت ہے کہ آپ کے ناکے لگائے؟ اللہ کے نام کے سامنے جنات کی، اللہ کے نام کے سامنے ان بندشوں کی کیا حیثیت کیا ہے؟ یہ تب ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہیں کہ جب ہم خود کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے احباب گرامی، اللہ جل شانہ کے اس میں ذات کا ذکر کیا کریں، آپ کو وہ قوت دے گا جو آپ کو ان پریشانیوں سے نکالے گی۔ آپ کو کسی وقت تکلیف ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ ڈپریس ہوتے ہیں، آپ کو حالات تنگ کرتے ہیں، چند ساتھ بیٹھ کر ذکر کیجیے، آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا سکون ہے اللہ جل شانہ کے نام میں۔ اس نے پھر مجھے کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس کے کرنے کا میں طریقہ کر دوں، بہت تھوڑا ٹائم ہے، شاید ہم بہت تھوڑا ذکر کر سکیں کہ ہر کام کے کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں، اسباق ہوتے ہیں۔ تو ذکر کرنے کے جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مرکب دو چیزوں کا ہے، روح کا ہے اور وجود کا ہے۔ جو روح کی غذا ہے وہ عبادات ہیں،
اور اللہ جل شانہ نے جس طرح یہ ہمارا وجود ہے، اس کی جو یہ اعضائے رئیسہ ہیں، دل ہے، دماغ ہے، ضروری پوائنٹس ہیں، اسی طرح روح کے بھی ضروری پوائنٹس ہیں۔ آپ نے قرآن کریم میں بھی یہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کا نزول آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا۔ تو قلب اطہر کیا ہے؟ یہ پمپنگ مشین تو صرف نہیں ہے، اس کے اندر کچھ چیز ایسی ہے جو روح کی ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہم قلب کہتے ہیں، اس پر پہلا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس کے ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ اب آپ جو چیزیں سامان رکھ رہے ہیں آپ خاموشی سے رکھتے جائیں۔ اچھا، اس کے ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے، لائٹ نہیں ہے، وہ طریقہ ہے کہ آپ سانس کے ساتھ ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، اور ذکر خفی قلبی کہتے ہیں۔ طریقہ ذکر فرض نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، اس کی ذات کا ذکر اس لیے کرتے ہیں۔ تو طریقہ اللہ کے بزرگوں نے لڑی نے جو صدیوں سے ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اللہ کے مقرر بندوں میں سے یہ ایک ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے مقرر فرمایا اور ہمیں سمجھایا۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ کچھ کلمات ادا کیے جاتے ہیں، اس کے بعد سانس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہر ساتھی چند لمحے رہ گئے ہیں، میری بات کے ساتھ رہیے گا، ہماری ساری گفتگو کا حاصل ان چند ساتھوں میں ہے، اس کے بعد ہر ایک نے چلے جانا ہے، ہر ایک کی اپنی مصروفیت ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ دل کے اندر ایک گہرائی ہے۔ کوئی کام دماغ کہتا ہے مت کرو، اس میں نقصان ہوگا، دل کہتا ہے کرنا ہے، بندہ وہ نقصان بھی اٹھا لیتا ہے لیکن وہ کام کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کچھ دل نے کہا ہے۔ تو وہ یہ دل، یہ پمپنگ مشین نہیں ہے، وہ پوائنٹ ہے جو روح کا اللہ جل شانہ نے اس وجود کے اندر رکھا ہے، اس کا نام ہے قلب۔ اس کو ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے، مزید اس کے اندر جو ساتھی چاہتا ہوگا، رہنمائی چاہتا ہوگا، اس کو اتنی رہنمائی ملے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ساری زندگی محنت کر کے ان رہنمائیوں کو پہنچ سکے۔ تو میں پہلا پوائنٹ عرض کر دوں کہ سانس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں، چند کلمات پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد جب سانس اندر لیا جاتا ہے تو خیال کیا جاتا ہے کہ لفظ اللہ میرے سانس کے ساتھ دل کی گہرائی میں جا رہا ہے۔ منہ بند کر کے سانس لیتے ہیں ناک کے ساتھ، اور جب لفظ سانس خارج کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہو کی چوٹ میں اپنے دل پر مار رہا ہوں۔ اس کا یہ طریقہ، یہ اللہ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور یہ ان خرابیوں، ان کوتاہیوں کی جو ہماری روزمرہ کے امور ہیں، ان کی وجہ سے جو میل ہمارے دلوں پر جمتی ہے اس کو دھو دیتا ہے اور ہمارے ہر عمل میں خلوص پیدا کرتا ہے۔ یہ میری گزارش ہے۔ وقت کتنا رہتا ہے؟ 5-8 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں جہاں کھڑا ہوں یہیں سے آپ کو ایک لمحے کے لیے ذکر کروں گا۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں، جس طرح بیٹھے ہیں، میرے ساتھ دل میں دہراتے جائیے۔ اور صرف نئے ساتھیوں نے یہ خیال کرنا ہے، میں کوئی بندش نہیں لگا رہا، آپ جہاں ہیں ضرور بیٹھیں کہ ضرور آپ میرے شیخ کے سامنے آئیں تو یہ ہوگا نہیں، آپ اس کو آزمائیں، اللہ پاک اس کی آپ کو سمجھ دے، آپ خود ڈھونڈیں گے میرے شیخ کو۔ میرے ساتھ دل میں دہراتے جائیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اللہ اللہ۔ آمین آمین، دعا کریں آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على یا رب العالمین۔ ہم انتہائی کم اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ شب قدر کی نعمتیں عطا فرما، بارے اللہ ہمارے نصیب میں وہ ساتھی میں عطا فرما دے جو شب قدر کی ہیں یا رب العالمین۔ ہم انتہائی کمزور ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، بارے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما، ہمارے جن بھائیوں کو صحت کی تکلیف ہے انہیں صحت عطا فرما، ان کی بیماریاں دور فرما، جن کے گھروں میں پریشانی ہے بارے اللہ ان کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین۔
دین و دنیا میں ایسا امتزاج عطا فرما کہ دنیا سے جب ہم اٹھیں تو تیرے بندے کی حیثیت سے رخصت ہوں، اور روز قیامت پائے الہ ہمیں سرخرو فرما، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما یا رب العالمین۔ آج تو نے یہ جو ہمیں اپنے نام کی محفل ہوئی ہے کہ اللہ پاک ہماری اس محفل میں ہر بیٹھنے والے ساتھی کا دل روشن فرمائے، آپ کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ الہی بحرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی بحرمت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، روزے کی دعا بھی ساتھ کر لیں، پھر جب اطلاع ہوگی بولیں نیلا قسم آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔